السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کوئی عام تجزیہ نہیں بلکہ ایک مکمل حقیقت ہے جو جھوٹے بھارتی پروپیگنڈے کے پردے چاک کرتی ہے۔ ہم بات کریں گے پہلگام حملے کی، بھارت کی جانب سے جھوٹ پر مبنی الزامات کی اور پاکستان کی جانب سے دی جانے والی حقیقت پر مبنی جوابی کارروائی کی۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ جاننا چاہتے ہیں، بغیر شور شرابے کے، بغیر کسی تعصب کے۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت کے زیر قبضہ علاقے پہلگام کشمیر میں ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ نامعلوم افراد نے سیاحوں کی بس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 26 ہلاکتیں ہوئیں اور متعدد زخمی ہوئے۔ ابتدا میں بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے کیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت نے بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام کیسے لگا دیا؟ حملہ ہوا بھارت میں، حملہ آوروں نے فرار بھی وہیں اختیار کی، تو پاکستان کو کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ ابتدائی طور پر ایک کشمیری تنظیم دا ریزسٹنس فرنٹ (TRF) نے ذمہ داری قبول کی، مگر چند ہی گھنٹوں بعد TRF نے اس کی تردید کر دی۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ TRF کا یہ بیان مشکوک ہے اور بھارت کی ایجنسیوں نے خود اس حملے کو بہانہ بنا کر پاکستان کے خلاف ماحول بنایا۔ اس دن سے بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دہشت گرد پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان نے جہادی گروہ بھیجے ہیں، ہمیں بدلہ لینا ہے۔ کیا کوئی ثبوت تھا؟ نہیں۔ کیا کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ نہیں۔ کیا عالمی اداروں نے اس حملے میں پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان نے فوری طور پر اس حملے کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور عسکری قیادت نے واضح کہا، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ افسوسناک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اصل مجرموں کو گرفتار کیا جائے، مگر بھارت کو اصل مجرموں سے غرض نہیں تھی۔ اسے تو بہانا چاہیے تھا ایک اور حملے کا، ایک اور سرجیکل سٹرائک کا۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے اچانک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے کئی شہری علاقوں پر بمباری کی۔ انہوں نے اس کارروائی کو نام دیا آپریشن سندور۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ وہ دہشت گردوں کے کیمپ تباہ کر رہا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ تھے، جن جگہوں پر حملے کیے گئے وہ شہری علاقے تھے۔ عام لوگ، بچے، عورتیں ہلاک ہوئی، کوئی بھی عسکری یا دہشت گردی ٹھکانہ موجود نہ تھا۔ پاکستان نے ان حملوں کو براہ راست شہری آبادی پر حملہ قرار دیا اور بھارت کو خبردار کیا کہ پاکستان جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا۔ پاکستان نے فوری جوابی حملہ نہیں کیا۔ 3 دن تک عالمی برادری، اقوام متحدہ اور OIC کو حقیقت بتائی۔ دنیا بھر کے میڈیا نے بھارت کے جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ AP نیوز، روٹرز، فرانس 24، BBC نے کہا کہ بھارت کے حملے غیر واضح سیاسی مقاصد پر مبنی ہیں۔ امریکی صحافیوں نے نشاندہی کی کہ بھارت بغیر ثبوت کے کارروائی کر رہا ہے۔ جب بھارت نے یک طرفہ طور پر حملے کیے اور شہریوں کو نشانہ بنایا تو پاکستان نے فوری طور پر اشتعال میں آ کر جواب نہیں دیا، بلکہ پاکستان نے اقوام متحدہ، OIC اور بڑے عالمی میڈیا اداروں سے رجوع کیا۔ پاکستانی آرمی چیف نے واضح الفاظ میں کہا، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری خود مختاری پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ 4 دن بعد جب دنیا خاموش رہی اور بھارت مزید حملوں کی تیاری کر رہا تھا، پاکستان نے صبح فجر کی نماز کے بعد جدید میزائل سسٹم کے ذریعے اور اپنے لڑاکوں طیارہ کے ذریعے 8 مقامات پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملے فوجی تنصیبات، ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا۔ پاکستان کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا شدید بھکلا گیا۔ ریپبلک TV، زی نیوز اور انڈیا ٹوڈے پر ایک طرف قومی سلامتی پر سوالات اٹھے، دوسری طرف بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھا۔ عوام جاننا چاہتی تھی ہماری انٹیلیجنس کہاں تھی۔ بھارتی اپوزیشن نے کہا مودی حکومت صرف الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کا ماحول بنا رہی ہے۔ بھارت نے اپنی عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں، مگر جب عالمی میڈیا نے حملے کی جگہوں کے فوٹیج دکھائے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا، صرف ٹوٹے گھر، زخمی بچے اور جلتی ہوئی بستیاں تھیں۔ بھارت کا پروپیگنڈا عالمی سطح پر ناکام ہو گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا سچ سامنے لے آیا۔ روٹرز نے رپورٹ کیا کہ بھارت کا حملہ شہری علاقوں پر تھا اور کوئی عسکری ہدف موجود نہیں تھا۔ فرانس 24 اور BBC نے کہا بھارت نے ایک مرتبہ پھر بلا ثبوت پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ اسکائی نیوز نے واضح کیا کہ پاکستان نے پوری طرح بین الاقوامی قانون کے مطابق دفاع کیا۔
پوری دنیا کے ممالک نے کہا دونوں ملک نیوکلیئر طاقتیں ہیں، ان کے درمیان جنگ کا مطلب صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی خطرہ ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی نے بھارت کے اندر ہلچل مچا دی۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں مودی سے استعفیٰ مانگا۔ بھارتی فوج پر سوال اٹھے۔ عام لوگ کہنے لگے کہ ہمیں جھوٹ بتایا گیا ہے، اصل حقیقت چھپائی گئی ہے۔ اس دوران پاکستان کے تمام سیاستدان، چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت، سب نے ایک آواز میں بات کی: ملک کی سالمیت، خود مختاری اور عوام کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ہم کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کون حقیقت کے ساتھ کھڑا ہے، کون امن چاہتا ہے اور کون سیاسی مفاد کے لیے جنگ چھیڑ رہا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ سب کچھ ایک منظم سیاسی منصوبہ بندی کا حصہ لگتا ہے۔ بھارت میں انتخابات قریب تھے، مودی حکومت کی مقبولیت مسلسل گر رہی تھی، کسان احتجاج کر رہے تھے، روزگاری اور مہنگائی نے عوام کا دم نکال دیا تھا۔ ایسے میں مودی حکومت کو ایک نیا قوم پرستانہ نعرہ چاہیے تھا، ایک دشمن چاہیے تھا جس پر انگلی اٹھا کر ووٹ لیے جا سکیں، اور وہ دشمن ہمیشہ کی طرح پاکستان بنا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا مودی حکومت نے 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا۔ اب 2025 میں بھی اسی فارمولے کو دہرایا گیا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ پاکستان نے ہر محاذ پر ان کا پورا جواب دیا۔ جنگ کی بجائے پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھرپور طریقے سے آواز بلند کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے جھوٹ کو دلائل کے ساتھ رد کیا۔ چین، ترکی، ایران، سعودی عرب اور ملیشیا نے پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی۔ حتیٰ کہ یورپ میں بھی کئی رکن پارلیمان نے بھارت کی کارروائیوں پر سوالات اٹھائے۔ بھارت نے تو اپنے میڈیا کو کنٹرول کر رکھا تھا، لیکن سچ دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستانی عوام، نوجوان اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے حقیقی ویڈیوز، تصاویر اور تجزیے شیئر کیے۔ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ انڈیا اٹیک سویلینز اور ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود پاکستان ٹرینڈ کیا۔ عالمی صحافیوں کو براہ راست معلومات پہنچائیں۔ یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر لاکھوں لوگ بھارت کے پروپیگنڈے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بھارت میں کچھ باہمت صحافیوں نے بھی سچ کو چھپنے نہیں دیا۔ رویش کمار جیسے لوگ بولے، حملہ خود بھارت میں ہوا اور ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام لگایا گیا۔ مودی حکومت ایک بار پھر قوم پرستی کا تماشا لگا رہی ہے تاکہ ووٹ مل سکیں۔ ان کی ویڈیوز بھارت میں بند کی گئیں، لیکن وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں۔ پاکستان کے صحافیوں، یوٹیوبرز اور تجزیہ نگاروں نے بھارت کے ہر جھوٹ کا ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ جواب دیا۔ زمینی رپورٹس، شہادتیں، بین الاقوامی ذرائع کی ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصویر، ان سب کو سامنے رکھ کر بھارت کے چہرے سے نقاب اتارا گیا۔ مسلم دنیا میں بھارت کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ ترکی کے صدر نے کہا، ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور بھارت کی ظالمانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران نے کہا، جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے، بھارت کو اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرنا چاہیے۔ اس تمام معاملے میں پاکستان کا موقف واضح رہا، ہم امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم کشمیری عوام کے حقوق کے حامی ہیں، لیکن اگر ہماری سرزمین یا خود مختاری پر حملہ ہوگا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ناظرین، جب سچ، حوصلہ اور حکمت عملی مل جائیں تو جھوٹ، شور اور پروپیگنڈا ناکام ہو جاتے ہیں۔ پاکستان نے میدان جنگ میں نہیں، میدان سفارت میں بھی فتح حاصل کی ہے۔ دوستو، پاکستان نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پاک فوج، فضائیہ اور نیوی کے تینوں ادارے الرٹ پر تھے۔ DGISPR نے صاف کہا، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو ہم جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ہر حملہ عسکری ہدف پر کیا گیا اور سویلین کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہی فرق تھا پیشہ ور فوج اور سیاسی فوج میں۔ CNN، الجزیرہ، BBC اور DW جیسی نیوز اداروں نے دفاعی تجزیہ کار سے ثابت کیا۔ ان کا کہنا تھا، پاکستان نے صرف اخلاقی فتح نہیں بلکہ تکنیکی، عسکری اور سفارتی فتح بھی حاصل کی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر ثبوت کے بغیر حملہ کیا اور ناکام رہا۔ پورے ملک میں عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر دعائیں، حمایت اور اتحاد کے پیغامات۔ نوجوانوں نے خون کے عطیات دیے، شہریوں نے ہنگامی فنڈز میں عطیات جمع کیے۔ ہر پاکستان نے کہا، اگر جنگ ہوگی تو ہم سب فوجی ہیں۔
اور دوسری طرف مودی حکومت سفارتی میدان میں الگ تھلگ رہ گئی، عالمی میڈیا میں مذاق بن کر رہ گیا، اقوام متحدہ میں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور اندرون ملک عوامی غصے کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑا۔ پاکستانی قیادت نے واضح کیا، ہماری کوشش امن ہے لیکن امن کی بھیک نہیں مانگیں گے، جو ہمیں کمزور سمجھے گا اس کو پورا سبق سکھایا جائے گا۔ یہ لڑائی صرف بندوقوں کی نہیں تھی، یہ لڑائی جھوٹ اور سچ کی تھی، اور عام شہری چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے۔ میرا موقف ہے کہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت نے جھوٹ گڑھا، خود حملہ کروایا، ثبوت کے بغیر الزام لگایا، اپنی عوام کو گمراہ کیا، پاکستان پر حملہ کیا، وہ بھی سویلینز علاقوں پر، اور دوسری طرف پاکستان نے جب حملہ کیا تو صرف ان کی فوجی تنصیبات پر۔ دوستو، آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ وقت ہے کہ ہم متحد ہوں۔ پاکستان کو صرف فوج نہیں بچاتی، پاکستان کو بچاتے ہیں آپ کے شعور، آپ کی یکجہتی اور آپ کی دعا۔ ہر پاکستانی کو سچ کا علم ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت کا پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے، اور ہر ویڈیو، ہر پوسٹ، ہر بات صرف سچ پر مبنی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، پاکستان فتح سے ہمکنار ہوا۔ پاکستان نے جنگ شروع نہیں کی مگر بہادری سے ختم کی۔ پاکستان نے سویلین کو نہیں مارا مگر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاکستان نے جھوٹ نہیں بولا مگر سچ کو دنیا تک پہنچا دیا۔ پاکستان نے امن کو ترجیح دی مگر کمزوری نہیں دکھائی۔ پاکستان کا ہر سپاہی، پاکستان کا ہر نوجوان، پاکستان کا ہر باپ، ہر ماں کہہ رہی ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم امن والے ہیں، مگر اگر تم نے ہمیں آزمایا تو ہم شیر بن کر جواب دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا سچ جانے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بتائیں کہ پاکستان آج بھی حق پر ہے اور فاتح ہے۔ اللہ حافظ۔